بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر پہلے بات کر چکا ہوں اللہ کے عقیدے پر، تو ذرا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمرائز کر دوں ایک، اور دوسرا جو اس غلط عقیدے کے نتائج ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا زیادہ واضح کر کے سمرائز کر کے آپ کو میں بتا دوں۔ تو پہلے درخواست کہ چینل کو ذرا سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور جو بیل ہے وہ اس کو بھی بجا دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بارے میں عقیدے پر تو پہلے گفتگو ہوئی ہے، اب دوبارہ تھوڑا سا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ بہت غلط ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ تو اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، یہ اس نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس مہلت کو ہم نے اپنے لیے مہلک بنانا ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے، یا اس مہلت کو اپنے لیے رحمت بنانا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اختیار ہمارے پاس ہے کہ اس دی ہوئی مہلت کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم کر رہے ہیں، اللہ نہیں کر رہا۔ اللہ نے بندے کو اس کی مرضی کا مالک بنا دیا۔ یہ عالم امر کا فیصلہ ہے، عالم امر کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک بات، دوسرا بھی اللہ کر سکتا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بالکل اللہ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر وہ کرتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو کام ہم ہو رہا ہے دنیا میں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بندے کر رہے ہیں، یہ انسان کر رہے ہیں، معاذ اللہ اللہ نہیں کر رہا۔ ایک بات، دوسری یہ جو دو رستے ہیں ہم کہتے ہیں بھی ہیں، نیکی کا رستہ ہے، بدی کا رستہ ہے، دو اس نے بتائے ہیں کہ یہ جو نیکی کرے گا اس کو یہ ملے گا، جو بدی کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ بدی کا رستہ اس نے پیدا نہیں کیا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 191 ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں کی، بے فائدہ پیدا نہیں کی، باطلہ پیدا نہیں کی۔ چیز ہے کہ کوئی شر پیدا کرے، کوئی خراب چیزیں پیدا کرے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ آیت کو آپ ضرور دیکھ لیں، آل عمران کی 191 نمبر آیت۔ یہ بندے نے پیدا کیا ہے۔ بندے نے پیدا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ بندے کو اس کی مرضی کا مالک بنا دیے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے صرف یہ انسان ہے کہ جس کو اس کی مرضی کا مالک بنایا رہا، در اختیار دیا رہا، اس کو عقل دی، تو اس نے کرنا ہے۔ اور بدی کا رستہ یہ اس نے خود پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کہتا ہے کہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ اگر تم نے سچ نہ بولا تو یہ نقصان ہے۔ سچ نہ بولا یعنی کہ جھوٹ بولا تو کس نے بولنا ہے؟ بندے نے بولنا ہے۔ تو اس کو پیدا کس نے کر دیا؟ بندے نے پیدا کر دیا، مرضی کا مالک ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بدی کا راستہ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ بندہ خود پیدا کرتا ہے، بندہ پیدا کرتا ہے، اللہ نہیں پیدا کرتا۔ اللہ کی طرف سے کوئی بھی شر والی چیز مرسوخ کرنی انتہائی غلط ہے، یہ ایمان کا نقصان ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایمان اللہ پر ہی ہمارا ٹھیک نہ ہوا تو باقی ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر دوسرا ایمان ہی خراب ہو گیا سارا، تو آگے اعمال جتنے ہیں ہمارے سارے وہ خراب ہوں گے، ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی، وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو بس یہ میں اللہ کے بارے میں یہ بات، اللہ بندوں کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتا، کیونکہ اس کی مرضی کا مالک بنا کر چھوڑ دیا گیا، اور اگلے آخرت میں اس سے پوچھا جانا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بات بالکل آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں ہم کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے 3 نقصان ہیں۔ ایک تو اللہ پر الزام آتا ہے کہ اللہ نہ کرتا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے، تو یہ ایک طرح سے دانستہ، غیر دانستہ، نادانستہ، یہ اللہ پر چلا گیا، الزام چلا گیا۔ ہم خود زہر کھا لیں یا ہمیں کوئی اور دے دے، زبردستی دے دے، جیسے بھی اگر وہ پیٹ میں چلے گی تو نتیجہ ایک ہی ہے دونوں کا، دانستہ کھائیں غیر دانستہ کھائیں، کوئی کھلائے، نتیجہ ایک ہی ہے۔
اس کی موت ہے۔ تو اسی طرح یہ ایمان کی موت ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے بارے میں خاص کر بات کرتے ہوئے انبیاء کرام کے بارے میں بہت احتیاط محتاط رہ کر بات کرنی چاہیے ہمیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے پہلا نقصان کہ اللہ پر الزام آتا ہے، اگر اللہ پر جو الزام آتا ہے تو اس کا انجام بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں مرضی کا جو مالک بنایا ہے، اس پر حرف آتا ہے، اس پر زد آتی ہے، اس چیز کی نفی ہوتی ہے کہ اگر ہو اس وقت مرضی کا مالک بنایا، اب چلا ایک رستے پر خود رہا ہے، یعنی کہ دو رستے بنائے دکھائے، ان کی اچھائی برائی بیان کی، اور خود ہی ان میں سے کسی ایک رستے پر کوئی بندے کو چلا رہا ہے، تو یہ دوسرا اس کا یہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ مطلب انصاف نہیں ہوگا، یہ بات کا مطلب انصاف کے قریب نہیں ہے، اور اللہ سے ایسی چیز کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہے، کسی بھی ایسی چیز سے انصاف وہ کر اس سے بڑھ کر کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ توقع کرنے کہ وہ انصاف معاذ اللہ یہ نہیں کرتا، جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ہے، یہ طے بات ہے، اور اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ بات کہیں گے جو ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ ایک طرح سے یہ بھی بات معاذ اللہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ انصاف نہیں کرتا اور اللہ ظلم کر رہا ہے۔ تیسری بات اس کی جو خرابی ہے وہ یہ ہو جائے گی کہ روز محشر میں بندے سے کیا پوچھا جانا ہے، کیوں پوچھا جانا ہے؟ جب بندے کو مرضی دی اور اس پر پھر اللہ نے اپنی مرضی بھی نافذ کر دی کہ میری مرضی سے ہی ہونا ہے، تو میں ہی رستے پر چلانا ہے کہ اس کو نہیں چلانا، کدھر چلانا ہے، تو پھر وہ سوال جواب دہی کیا، کس سے کیوں جواب دہی؟ تو ہوتا تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جسے گمراہ کر دیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں پھر یہ کیا بات ہوئی کہ گمراہ بھی معاذ اللہ خود کرنا وہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتا، اس کا ترجمہ یہ ہم ٹھیک نہیں کرتے، اور وہ نہیں کرتا، گمراہ نہیں کرتا، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ پھر وہ اس کو جاننا میں، پھر ان کا بندوں کا قصور کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کرتا بندہ ہے سب کچھ، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے قانون کے تحت نکلتا ہے، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں۔ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ غلط عقیدے کی وجہ سے ہم دیکھیں، ایمان بالآخرت ایمان کا منتہا ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر اس کا یہ روز محشر جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ تو ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پھر ہم کیا جواب دینا ہے؟ ادھر کیوں جواب دہی ہونی ہے بندے کی؟ اگر اللہ نے ہی سارا کچھ کرنا ہے اور چلانا ہے بندے کو، تو پھر جواب دہی ہونی ہے۔ یہ طے ہے، یہ دو ٹوک بات ہے، قرآن کی بات ہے، ایمان بالآخرت ہمارا یہی کہتا ہے، تو یہی انسان کے کردار کو سنوارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو ڈرانا ایسا نہیں چاہتا، لیکن ڈرانا نبی کی سنت ہے، ورنہ آپ ڈرانے والے بھی تھے انجام سے۔ کسی مغالطے میں ہم نہ رہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، اگر ایسے یہ بات کہہ دی، پتہ نہیں ہم ایسا، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ سب کچھ اللہ کے کھاتے میں ہی ڈال دینا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے ایسا کر دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ہے، اور یہ اس سے سارے کا سارا ایمان ضائع ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، تو پھر اعمال بھی سارے خراب ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں۔ بس اس سے بچنا چاہیے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سمرائز میرا تھا، یہ تین نقطے، بس اس کو پلے سے باندھ لیں۔ میں یہی کہوں گا، بات مشکل ہے، ذرا ہضم ہونے والی نہیں ہے، تلخ ہے، ہٹ کے ہے، بات ماننے کو تیار نہیں کیجیے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ بندوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، پھر اور بہت سارے معاملات۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو اس کے یہ تین نتیجے، ایک اللہ، سب سے پہلی بات جو اللہ بے انصاف والی بات آ جائے گی کہ اللہ منصف نہیں ہے، معاذ اللہ منصف نہیں ہے، تو وہ معاذ اللہ پھر ظالم ہو جائے گا۔ پھر جو اس نے پہلے فیصلہ کیا عالم مرضی انسان کو دینے کا عالم امر میں، اس پر زد پڑے گی بھی کہ یہ کیسی مرضی دی بندے کو، کیا وہ کام کرے۔ تیسرا جو ہمارا ایمان بالآخرت ہے، وہ سارے کا سارا سبوتاج ہو جاتا ہے کہ پھر جواب دہی کس چیز کی؟ اگر خود ہی چلانا ہے تو میرے بھائیو یہ غور کرنا ہے، اس پر غور کی درخواست ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کو چینل کے بارے میں، یہ بھی ذرا ضرور خیال کیجئے، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور باقی جو بیل شیل ہے وہ دبا دیں۔ شکریہ۔